الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما وقال فی مقام آخر ولكن بعثنی معلما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الہاشمی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم جناب مولانا یوسف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا شفیق بستوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء طلباء اور دینی حمیت اور درد دل رکھنے والے مسلمان بھائیوں اور میری آواز سننے والی باپردہ ماؤں بہنوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تو اللہ کریم تاکیدات کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ احسان جتلایا۔ ویسے تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن دو بڑی نعمتوں کو اللہ نے بطور احسان کے جتلایا ہے، ایک ایمان کی نعمت، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے، میں یہ کہوں گا محسن کائنات ہے۔ اس کا کینوس بہت وسیع ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر احسانات بھی بے شمار ہیں، لیکن آپ کا امت پر سب سے بڑا احسان کہ آپ امت کے لیے معلم بن کر آئے ہیں۔ انما بعثت معلما، ڈاکٹر ابو غدہ عبد الفتاح رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، اس کی جو پہلی حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، دو حلقے لگے ہوئے، ایک دعاؤں میں اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، اور دوسرا یتعلمون و یعلمون، پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طبقوں کو دیکھ کر یوں فرمایا کل علی خیر، یہ دونوں طبقے خیر پر ہیں، لیکن خود انما بعثت معلما فرماتے ہوئے اس طبقے میں بیٹھے جو پڑھنے پڑھانے میں اور سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور انما بعثت معلما کو ابن ماجہ کے اندر
ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کیا اور قرار دیا، لیکن مسلم کے اندر اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں، ولیکن بعثنی معلما، تو مفہوم کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی بھی عالم روئے زمین پر موجود نہیں ہے، اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک وحی کا گیپ رہا، جس کو فترت وحی، انقطاع وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اتنے لمبے عرصے میں جہالت، قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، یہ چیزیں عام ہو گئی تھی، لیکن اس کائنات کی تاریکیوں کو روشنی سے بدلنے کے لیے جو پہلا حکم، جو پہلی وحی آئی، وہ نماز کی نہیں تھی، روزے کی نہیں تھی، زکوٰۃ کی نہیں تھی، حج اور عمرے کی نہیں تھی، تبلیغ اور جہاد کی نہیں تھی، صدقہ اور خیرات کی نہیں تھی۔ پہلی وحی اقرا، پڑھنے پڑھانے کی تھی۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ کائنات میں اگر ریفارمز کرنی ہیں، اصلاحات کرنی ہیں، کائنات کے اندر ہدایت کو عام اور تام کرنا ہے، تو اس کے لیے علم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے آقا کی ایک صفت قرآن نے بتلائی کہ وہ امی نبی ہے۔ ایک پروگرام میں مجھ سے سوال ہوا کہ موجودہ حالات میں جو ایک بات موضوع بحث تھی، آپ کے مکتبہ فکر، آپ کے اکابر کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، اگرچہ امی کا ایک معنی کہ یعنی ماں کے پیٹ سے جو آئے، کا ایک معنی اصل، اساس اور بنیاد، لیکن ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب کہ وہ کسی انسان سے لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مفسرین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لکھنے پڑھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ علم آ جائے، لیکن یہ ظاہری اسباب علم کے، اللہ نے اپنے حبیب کو ظاہری اسباب علم سے مستغنی کر دیا تھا کہ آپ کے پاس علم آنے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں، آپ کو تو علم خود اللہ رب العالمین نے دیا اور سکھلایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو جس کو پڑھانے والے عالم الغیب والشہادہ ہو، اور وہ نصاب قرآن کریم جس میں علوم الاولین اور آخرین کو جمع کر دیا گیا ہو، اور جن کے سینے پر اللہ نے وحی اور قرآن کو اتارا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب انسان سے لکھے پڑھے ہوئے اور کسی انسان سے سیکھے ہوئے نہیں تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک پروفیسر اپنے شاگرد کو وہ سکھاتا ہے جتنا وہ جانتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے سٹوڈنٹس کو وہ میڈیکل کی باتیں بتاتا ہے جتنی اس کی نالج ہوتی ہے،
ایک عالم، مفتی، فقی، محدث، مفسر، مؤرخ، مبلغ اپنے شاگردوں کو وہ ڈیلیور کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن علمک ما لم تکن تعلم، جب اللہ سے لانے والے ہو تو پوری کائنات کے علوم کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر میں منتقل کر دیا تھا۔ اس لیے آقا سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو تو کہا کہ جب آقا وہی اترتے ہوئے اور جبرائیل امین کے پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھنے لگے تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس قرآن کا جمع کرنا، اس کا پڑھوانا اور اس کا محفوظ کرنا، آپ کی زبان پر اس کو جاری کرنا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک جملے میں کتنی تاکیدات کو اللہ نے جمع کیا۔ ذرا عربی گرامر کے مطابق، صرف اور نحو کے مطابق تاکیدات کا لحاظ کرتے ہوئے بلاغت کی زبان میں آپ ترجمہ تو کرے، انا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، وانا اور بے شک ہم، لہو التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسرہ، ہم ہی لحافظون لام تاکید کا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم نے ہاں ہم نے نازل کیا، ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنی تاکیدات کو بیان کرنے کا مطلب لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، تو اللہ نے وہ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل، بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے، آپ کے لیے ایک مدح ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، خوبی ہے، حسن ہے، لطافت ہے، اور آپ کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جو امت پر احسان ہے، آپ کا معلم ہونا ہے۔ اور اس بات کا اعتراف صرف مسلمانوں نے نہیں کیا، اس کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا۔ مائیکل ہارٹ دی 100 کتاب لکھنے والا اپنی کتاب میں سب سے پہلا نمبر جس ہستی کو دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ اس کی ریزن بتاتا ہے کہ میں نے پہلا نمبر اس لیے دیا کہ اتنے تھوڑے عرصے میں، یعنی 23 سال کے عرصے میں، اور اتنے کم اسباب اور وسائل اور اویلیبل ریسورسز کے ہوتے ہوئے، اتنے کم جانی اور مالی نقصانات کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا، یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہا خدا نخواستہ اگر یہ نبوت اور یہ قرآن سچا نہیں ہوتا تو ان کے فالوورز دن بدن بڑھتے نہیں۔ بھائی جتنے جھوٹے نبی آئے، 30 دجال اور کذاب آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کتنے آئے اور چلے گئے، ان کے فالوورز بڑھنے کے بجائے گھٹتے چلے گئے اور ختم ہو گئے۔ آج ان کے نام لیواؤں کی تو بات دور، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور ابھی جو ایک جھوٹا فتنہ
قادیانیت کا فتنہ ہے تو اس کی ابتدا کا دور بھی چلا گیا، اور پھر اس کا جو ایک ارتقاء کا دور تھا 1953 میں، وہ بھی چلا گیا، اور اب اس کا جو اختتام ہے وہ دور ہے، اور انشاءاللہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ فتنہ بھی جلد ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ تو مائیکل ہارٹ نے کہا کہ اس نبی کے فالوور دن بدن بڑھ رہے ہیں، یعنی ایک آدمی ایک آواز لے کر اٹھا، اور آج دنیا میں 2 ارب لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے پروانے ہیں، ان کے اوپر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، دوسری وجہ مائیکل ہارٹ نے یہ بتائی کہ کبھی بھی جھوٹ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہے، سیرت کی صورت میں محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہے؟ کہ ایک دلائل النبوہ، ایک شمائل النبوہ، اور ایک احوال النبوہ۔ دلائل النبوہ، اگر نبوت سے قبل آپ کو کچھ چیزیں ملی ہو اس کو ارہاس، نبوت کے بعد جو آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات ملے اس کو معجزات کہا جاتا ہے۔ شمائل النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کی سیرت تک کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ایک بہت بڑا اجتماع ہو، کنگریگیشن ہو، سیمینار ہو، لاکھوں لوگ اس میں موجود ہو، ہزاروں کی تعداد ہو، اور ایک بچے سے پوچھا جائے کہ تم اپنے ابو کے پاس چلے جاؤ، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نہ کسی طریقے اپنے والد کے پاس پہنچ جائے گا، اتنا کلوز سرکل ہوتا ہے۔ لیکن اسی بیٹے سے پوچھو تمہارے ابو جی کی ناک کیسی ہے، اسی ابو جی سے پوچھو تمہارے بیٹے کی آنکھیں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، اور بال کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، ناخن کیسے ہیں۔ 40 سال جس کی گود میں وہ بچہ پلا، باپ اس کا نقشہ یوں نہیں بتا سکتا جیسے صحابہ نے اور محمد الرسول اللہ کے جانثاروں نے آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مکہ کے در یتیم سرور کائنات کا نقشہ بتلایا ہے۔ آپ کی زلفیں کبھی کان کی لو تک کبھی تھوڑی سی بڑھ جائے، کبھی وفرا بڑھتی ہی چلی جائے۔ آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں کبھی 14 بال، پھر 17، پھر 20 بال سفید تھے۔ آپ کی آنکھیں اکحل، ادعج، اسود، سرما لگی ہوئی سیاہ تھی۔ آپ کی ناک اقن العرنین لہو نور یعلوہ، جس سے نور اٹھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آپ کے دانتوں میں ایسی چمک اور گیب، اندھیرے میں آپ مسکرائے دیوار روشن ہو جائے۔ آپ کے گال سہل الخدین نرم تھے، آپ کے ہونٹ ضلیع الفم خوبصورت تھے، آپ کی گردن چاندی اور فضے کی طرح چمکدار تھی، آپ کے بازو لمبے، انگلیاں خوبصورت تھی، سواء البطن والصدری، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا۔ آپ کے پیٹ کے اوپر تھوڑے سے بال، سینے پر تھوڑے سے بال، بازوؤں پر تھوڑے سے بال، کندھوں کے درمیان ختم نبوت اور مہر نبوت کا نشان تھا۔ کالا امامہ، سفید امامہ، گھوڑوں کے نام، بکریوں کے نام، اونٹنیوں کے نام، خچر کے نام، گدھوں کے نام، تلواروں کے نام اور نیزوں کے نام اور خود کے نام اور صحابہ کے نام، ازواج کے نام، ہجرت کا موقع، تبلیغ کا موقع، سفر میں، حضر میں، تبلیغ میں، جہاد میں، ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، دنیا سے چلے جانے کا منظر، تہجد، آپ کی دعائیں، آپ کا مراقبہ، آپ کا تلوار اٹھا کر چلانا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ نے ایسے محفوظ کر دیا۔ باپ بیٹے کا نقشہ نہیں بتا سکتا، شوہر بیوی کے بارے میں نہیں بتا سکتا، استاد شاگرد کے بارے میں نہیں بتا سکتا، جیسے قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کے مجمع نے محمد الرسول اللہ کا نقشہ بتایا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں
کہ بحرین تقدس کی نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آبرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرائت ہیں کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبے دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصریرے، یہ موجوں کا تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کے رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہیں دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک غالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کو بیان کرنا، سیرت کو بیان کرنا، اس کو شمائل النبوہ کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز احوال النبوہ، اس کے 4 اسٹیجز بن سکتے ہیں، پیدائش سے لے کر آپ کی بعثت تک، بعثت سے لے کر آپ کی ہجرت تک، اور ہجرت سے لے کر آپ کی رحلت تک، ان کو احوال النبوہ کہا جاتا ہے۔ آخر میں سیرت پر ضرور کہوں گا، سیرت کے نام پر پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ سیرت سیر الابل سے نکلا ہے، سیر الابل اونٹوں کی چال کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، اور اونٹ جب صحرا میں قدم رکھتا تھا تو اتنا بھاری قدم کہ اس میں ایک سٹگما، ایک چھاپ، ایک نشان سا بن جاتا تھا، تو دوسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا، تیسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا۔ قدم رکھنے میں اتنی بیلنسنگ ہوتی اور اتنی ایکوریسی ہوتی کہ 50 اونٹ گزرتے، لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے، جیسے پچھلے اونٹ نے اگلے اونٹ کو فالو کیا، نشان قدم پر قدم رکھا، منزل تک پہنچ گئے۔ ہم محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم بھی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائیں گے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اور دوسری بات ہم اتباع کی کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر آدمی محبت کا، عشق کا، اتباع کا دعویٰ کرے گا، لیکن قرآن نے جو پیرامیٹر سیٹ کر دیے، کرائیٹیریا بتلا دیا، خطوط استوار کر دیے، حدود اور قیود بتلا دیے، وہ کیا ہیں؟ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، آقا فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ اتباع طبیع سے نکلا ہے، طبیع بچڑے کو کہتے ہیں۔ کسی گائے کا بچہ پیدا ہو جائے اور آپ اس کو ممتا سے الگ کرو، اس کی بے چینی،
اس کا اضطراب وہ کتنا ریسٹ لیس ہوتا ہے، وہ فوراً ماں کی طرف لپکتا ہے، اس میں اتنا پاور، اتنا زور آ جاتا ہے، آپ کھینچتے ہیں وہ پھر ماں زور لگاتا ہے۔ ارے جس طرح بچڑا ماں کی طرف دوڑتا ہے، امتی تو محمد الرسول اللہ کے قدموں کی طرف جائے گا۔ زیاد ابن سکن کی طرح جب نبی نے پوچھا تھا الک حاجہ، تیری چاہت، تیرا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ دنیا سے جانے کا وقت، جان آفریق کرنے کا وقت، روح پرواز ہونے کا وقت، اللہ سے لقاء، دیدار اور ملاقات کا وقت ہے، لیکن بزبان حال شاعر نے ترجمانی کی، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جامعۃ الشیخ جس ویژن پر اور جس مشن پر اور جس استقامت کے ساتھ اور جس میکینزم اور سسٹمیٹک وے میں اور پروفیشنلزم کے ساتھ اور اتنی بہترین ٹیم اور مضبوط کانٹینٹ کے ساتھ میدان عمل میں اترا ہے، اس میں کوئی مبالغہ میزی اور ایگزیجریشن نہیں ہے، میں بالکل دل کی کیفیت اور خیالات بتا رہا ہوں، چونکہ مختلف مواقع پر ان کی کارگزاریاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمت دے، مولانا یوسف مدنی صاحب ان کی پوری ٹیم کو اللہ استقامت دے، اور ان کی نظر کچھ اشعار کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔